أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو عرش والے رب عظیم نے ہم سب کی رشد و ہدایت کا ذریعہ اور اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے ہاں تمام دن اور تمام راتیں اور ایک ایک لمحہ، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بنائے ہوئے دن ہیں، اور اس کے نزدیک یہ سارے دن اہمیت کے حامل ہیں، مگر بعض چیزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے حجر اسود کو تمام پتھروں پر فضیلت، برتری اور فوقیت حاصل ہے، جس طرح ماہ مقدس رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں پر برتری حاصل ہے، اسی طرح کلام اللہ قرآن حمید کو تمام آسمانی کتابوں اور صحائف پر برتری اور فوقیت اور عظمت حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل امین کو فرشتوں پر برتری حاصل ہے، ان کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سونے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا سردار بنایا گیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب دنوں کا انتخاب فرمایا تو دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کو قرار دیا ہے، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام، تمام دنوں کا یہ سردار دن ہے جمعۃ المبارک۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جمعہ ہی کہنا چاہیے یا جمعۃ المبارک کہنا چاہیے، اس پر فقہا نے جو لکھا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جمعۃ المبارک ہی کہنا بہتر ہے، کیونکہ اس دن کی کئی ایک اعتبار سے فضیلت اور عظمت اس دن کو حاصل ہے۔ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ نے تو یوں لکھا ہے، انہوں نے 33 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اس دن کی۔ ہم تو 5-7 چیزیں جو ہیں ان سے واقف ہیں، اور مشہور روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے،
لیکن جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ حاضر کیا آگے باتیں ہوں گی، چند ایک مسائل ہیں جو جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہیں اور ان کا ہمیں اہتمام کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک خوشی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے کہ آج عبادت کے لیے ایک خاص وقت نکالا جا رہا ہے۔ کیا ہم وہ وقت نکالتے ہیں عبادت کے لیے؟ کیا یہ صرف چھٹی کی نظر بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لیا، نہ پڑھا تو بس رسمی سا ادا کیا، آخری وقت جب خطیب خطبہ اس کا اختتام پذیر ہونے والا ہو تو چلے گئے مسجد میں، ایک دو رکعتیں پڑھی اور آ گئے اور سمجھ لیا کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، جمعہ کا حق ادا کر دیا۔ جمعۃ المبارک کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ رب العزت کی جانے والی ہر جائز دعا کو قبول فرماتی ہے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے اس کی تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ جمعے سے پہلے ہے یا جمعۃ المبارک کے دوران ہے جب جمعہ پڑھا جا رہا ہو، نماز کا وقت ہو، یا جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد عصر تک کا وقت ہے یا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ کون سا وہ وقت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ایسی، یعنی وہ چند لمحات ہیں قبولیت کے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لمحات ہم پا لیں۔ وہ کیسے پا سکتے ہیں؟ کہ ہم جمعہ کا دن سارے کا سارا دن عبادت کے لیے، التجاؤں کے لیے ہم اپنا جو ہے کمر بستہ ہو کر التجائیں کریں اور ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی جانے، تب وہ گھڑی پا سکتے ہیں۔ یہ رات کا وقت تو ہے نہیں کہ بندے کو نیند آ رہی ہے اور جاگنا اور شب بیداری کا اہتمام کرنا مشکل ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ دن کا وقت ہے اور چھٹی کا بھی اکثر احباب کو چھٹی ہے، چھٹی نہ بھی ہو تو ہم وقت سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں جمعہ کی اذان سے پہلے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جمعے سے پہلے صبح اشراق سے لے کر یا فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے کام کاج سے اللہ رب العزت روکتے نہیں ہیں، اہتمام تو اس کا کرنا چاہیے۔ اگر تو چھٹی کا دن ہے تو ہمیں تو صبح فجر کی نماز پڑھ کر، ہمیں اشراق پڑھ کر اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے ناشتہ وغیرہ کیا تو پھر ہم اس کے لیے جلد از جلد اہتمام کریں، غسل وغیرہ کریں اور مسجد کی طرف آئیں۔ مسجد میں نہیں آئے، مسجد نہیں کھلی یا گھر بیٹھے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ہم درود شریف کا اہتمام کر رہے ہوں، ہم استغفار کر رہے ہوں، ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور کچھ مانگ رہے ہوں، ایک ایک لمحہ یہ جمعے کے دن کا قیمتی ہے، تو اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم بر وقت حاضر ہو کر جن چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا وہ اہتمام کریں اور مسجد میں بر وقت داخل ہوں اور خطیب کا خطبہ اچھے طریقے سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خطیب کو بھی پابند کیا ہے کہ خطیب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جمعۃ المبارک کا خطبہ کیسا ہونا چاہیے اور جمعے کی نماز کتنی لمبی ہونی چاہیے، اور اسی طرح جمعے کے اندر خطیب کن باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب کو بھی ذمہ داریاں آپ نے بیان فرمائی اور سامعین کی ذمہ داریاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے ہم وہ ذمہ داری ادا کریں اللہ کے لیے، تو پھر دیکھنا کس طرح ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت محمدیہ کے بارے میں فضیلتیں بیان کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو جمعے کا دن دیا ہے، یہ دوسری امتیں جو ہے اس سے محروم ہو گئیں۔ وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، اتوار کے دن عیسائی کرتے ہیں، یہودی ہفتے والے دن، اور ان کا ایک خاص عبادت کا طریقہ ہے جو آج تو وہ طریقہ ان کے پاس ہے جو ان کی شریعت میں بھی نہیں تھا، جس شریعت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ساری شریعتیں پچھلی گزشتہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تمام انبیاء کرام قابل احترام ہے، لیکن اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی اتباع لازم ہے۔
اگر وہ اصل شریعت پر بھی چل رہے ہوں تب بھی وہ گمراہی کا اپنے لیے دروازہ کھول رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ جو جمعہ کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کا، اس کا اہتمام کرنے کا سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن آپ نے فرمایا کہ غسل کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خود غسل کیا اور جلدی آیا، خود غسل کیا اور جمعہ کے دن غسل کیا اور جلدی آیا اور سوار ہو کر پیدل سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل آیا، امام کے قریب بیٹھا، الفاظ ہیں، باقاعدہ الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، غسل کیا، جلدی آیا، بر وقت آیا اور پیدل آیا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا۔ اس سے پہلے دوسری روایات وضاحت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایات میں نماز کا بھی تذکرہ ہے، وہ آگے جا کر میں بیان، امام کے قریب ہوا، خطبہ سنا اور کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی لغو بات نہیں کی۔ ہم تو خطبے میں ایک دوسرے کی طرف ہمارے اندر یہ کوتاہیاں موجود ہیں، ہم اشارے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مٹکا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی فرمایا کہ اگر کسی نے خطبہ کے دوران کسی کو کہا بھائی خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی فضول بات کی۔ آپ نے گردنیں پھلانگنے سے منع فرمایا ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی تنکا بھی ایسے توڑے تو اس نے بھی لغو حرکت کی ہے، ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، بیان کر رہا ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کر، گھٹنے چھوڑ کر، ہمارے ہاں بعض لوگ آتے ہیں تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں اور اچھے بھلے صحت مند تندرست، ٹھیک ہے اگر کوئی بزرگ ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی مجبوری ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ بے بس ہے، لاچار ہے، تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، یا ٹیک لگانے کی اس کی ضرورت ہے یا مجبوری ہے اس کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھٹنے پکڑ کر، یہ ویسے بھی عام روٹین میں صرف جمعے کے اندر نہیں، مسجد کے آداب کے منافی ہے کہ بندہ ٹیک لگا کر چودھریوں کی طرح مسجد میں بیٹھا ہو۔ یہاں تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، یہاں تو انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور یہاں تو ہماتن سراپا گوش ہو کر اللہ رب العزت کے کلام کی باتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کو سماعت کرنا چاہیے اور دل میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد جلدی مسجد آئے، سوار ہو کر نہیں، پیدل آیا، امام کے قریب ہوا، خطبہ سنا اور کوئی اس نے لغو بات نہیں کی، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے 1 سال کے عمل یعنی روزوں اور تہجد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی اجر والی بات ہے۔ اور مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا ایک جمعہ پڑھ لیا ہے تو دوسرا جمعہ اس کے درمیان 2 جمعے تسلسل سے پڑھ لیے ہیں تو اللہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ 2 جمعے پڑھنے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کا معاملہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، 2 نمازیں تسلسل سے پڑھی ہیں، درمیان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں، کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ، اللہ نمازوں کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک 2 رمضان کے روزے رکھے ہیں مسلسل، اللہ درمیان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، ہجرت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ سعادتیں حاصل کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے یوں بھی فرمایا کہ جو کوئی غسل کرے اور اس کے ساتھ اگلی روایت، ہر بالغ پر جمعہ جو ہے واجب ہے، اور اس میں مسواک اور خوشبو کا تذکرہ ہے۔ مسواک تو ویسے بھی آپ ہر نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر میری امت پر میں بوجھ نہ سمجھتا تو ہر وضو کے ساتھ ہر نماز کے وقت آپ مسواک کا، آپ نے فرمایا میں حکم دیتا کہ لازمی کرو۔ یہاں سے ایک تاکیدی سنت جسے ہم کہتے ہیں نا سنت موکلہ، ٹھیک ہے، یہ ایک تاکیدی سنت تک اس کی حیثیت ہے مسواک کی، تو ہم دن میں کم سے کم 1 مرتبہ تو مسواک کا اہتمام کریں۔ اور خوشبو کا جمعے والے دن، اچھا خوشبو بھی کوئی نا مناسب سی لگانی چاہیے، بعض لوگوں کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، دمے کے مریض ہوتے ہیں اور ان کو خوشبو موافق نہیں، بڑی عجیب عجیب قسم کی خوشبو، ہر ایک کی ایک اپنی پسند ہوتی ہے، لیکن معتدل سی خوشبو لگانی چاہیے تاکہ دوسرے نمازی جو ہیں یہ نہ ہو کہ ان کو جمع پڑھنا ہی مشکل ہو جائے، ان پر ناگوار گزر رہا ہو، مناسب سی ہے تو ٹھیک ہے لگا لیں،
وگرنہ صابن وغیرہ لگایا ہے، وضو کیا ہے، ہلکی پھلکی خوشبو کا تیل کا بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کنگھی وغیرہ کرے اور سر کو تیل وغیرہ لگائے، اچھے طریقے سے غسل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جمعے کے غسل کا ایک آپ نے تاکید بیان فرمائی ہے، یہ ایک فرضی غسل کی حد تک پہنچ جاتا ہے. ہاں اللہ کے کوئی لاچار بندہ ہو، کوئی انتہائی لاچار، لاغر اور کمزور ہو، یا اتنا کمزور ہو کہ سردی کی شدت اتنی ہو اور وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو پھر کسی حد تک گنجائش نکلتی ہے. ادروائز جمعے والے دن تو غسل لازم ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم صفائی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. ابھی گرمی آنا تو دور کی بات ہے، گرمیوں کا تو ایک الگ مسئلہ ہے. بعض دوست معذرت کے ساتھ، کسی ایک کی بات نہیں ہے، مطلق طور پر بات کر رہا ہوں، اتنی سمیل آ رہی ہوتی ہے، جرابیں اس طرح کی پہنی ہوتی ہیں کہ بندے بھی تانگ ہیں، اللہ کے نورانی ملائکہ بھی یقیناً تانگ ہی ہوں گے، جنہوں نے پاس بیٹھ کر قرآن سننا ہے، جنہوں نے اس مجلس کو گھیرنا ہے، جنہوں نے اس مجلس کی اللہ کے ہاں جا کر گواہی دینی ہے. وہ فرشتے کیا ہمارا نام لکھیں گے؟ وہ ہم سے پیار کریں گے یا ہم سے نفرت کریں گے؟ جب اللہ کے بندے نفرت کر رہے ہیں تو اللہ کے فرشتے نفرت نہیں کر رہے ہوں گے. اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے مسواک کا اور غسل کا، صاف ستھرے کپڑے پہننے کا، عمدہ اور اچھا لباس پہننے کا. نیا لباس نہیں ہے کوئی بات نہیں، شریعت کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف، لیکن دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو. ہم نے کسی جگہ پر جانا ہو نا، مہمان بن کر، یا کسی تقریب پر جانا ہو، کسی جگہ پر دعوت ہو، بڑا اہتمام کرتے ہیں. یار اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہم اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد کی طرف بڑھو، سجدے کی طرف بڑھو، نماز کی طرف بڑھو، تو زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. بات دور نہ چلی جائے، اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو ایک پاکیزگی کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا ہے. اور اسی طرح پھر جمعے کے لیے بر وقت آنا اور آ کر نماز پڑھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بر وقت آئے اذان سے پہلے جتنی مقدر میں ہو نماز پڑھے، وہ 2 نفل کر کے 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، پابندی نہیں ہے، لیکن جتنی ہو سکتا ہے پڑھے، وقت ضائع نہ کرے. 2 تو لازم ہیں، 2 لازم ہیں، 2 رکعات جب مسجد میں داخل ہو 2 رکعات لازم ہیں. حتیٰ کہ بعض فقہا نے تو یہ لکھا نا، وہ ممنوع اوقات جہاں نماز پڑھنی منع ہے، طلوع شمس کا وقت، غروب آفتاب کا وقت، زوال کا وقت، انہوں نے تو اس حدیث سے استدلال کرتے انہوں نے کہا کہ جی مسجد میں تب اس وقت بھی داخل ہوں تو تب ہی تحیۃ المسجد پڑھنے. کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہوں. اگر کوئی اس طرح اس کا کوئی فہم ہے اپنا علم کی بنیاد پر تو جائز ہے. اس پر بعض فقہا کی، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جمعے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو صحابی آئے، آ کر بیٹھ گئے، اور بعض صحابہ نے ان کا نام بھی نوٹ کیا، لکھا ہے حدیث میں ملتا ہے سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ. ایسے خطبہ سننے کے لیے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعات نماز پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور جمعے کے 2 خطبے ہیں، 3 خطبے نہیں ہیں. خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ خطاب سے ہے. ہمارے ہاں ہمارے بعض مساجد میں ہمارے مسلمان بھائی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے بیان کو تقریر کہتے ہیں، بعد میں وہ 2 خطبے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ بیان جو ہے گزر بھی گیا، ہم جمعے میں تو شریک ہو گئے، ہم نے اونٹ کی قربانی کا ثواب تو پا لیا. ایسا نہیں ہے. اذان سے پہلے آئیں، خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل داخل ہوں، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آئیں، اذان سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، تب اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. تب تو فرشتے بھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے نمبر پر آیا، جو پہلے وقت میں آیا، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اور جو دوسرے وقت پر آیا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اور جو تیسرے وقت پر آیا آپ نے فرمایا سینگ والے مینڈے کی قربانی جتنا ثواب، اور جو چوتھے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آیا
دجاجہ، مرغی جتنا قربان، مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جو 5ویں نمبر پر آیا یعنی آخری وقت ہے، آخری وقت سے مراد وہ نہیں نماز کے وقت آیا، یہ ساری باتیں ہیں خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے، جمعہ شروع ہونے سے پہلے، اذان سے قبل، اذان سے قبل کی یہ بات ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب خطیب خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے کتابیں بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اتنا اس خطبے کی اہمیت ہے، اتنی اس خطبے کی اہمیت ہے۔ عید کے نماز کے بھی خطبے کی بھی اتنی زیادہ اہمیت نہیں جتنے جمعے کے نماز کے خطبے کی، جمعے کے خطبے کی اہمیت ہے۔ عید کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، وہ گزرتے ہیں، پاجی عید ہوگی اگلی مسجد، عید ہو گئی اگلی مسجد، اس کے لیے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، بارش ہو رہی ہو، لیکن یہ جمعہ تو فرض ہے، اس کی تو کوئی معافی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلسل، غالباً 2 کہ 3 جمعوں کے بارے میں آتا ہے، جو 2-3 جمعے تسلسل کے ساتھ چھوڑ دے، آپ نے فرمایا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وہ غافلوں میں سے ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ کتنے مسلمان ہیں جو تسلسل کے ساتھ جمعے کا اہتمام، تسلسل سے جمعے کو ترک کیے ہوئے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے، کئی جمعے گزر جاتے ہیں۔ پنجگانہ نماز تو بعد کی ابھی بات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ نماز مومن کا شناختی کارڈ ہے، اللہ نے جنت ایسے ہی نہیں دے دینی، کچھ کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اس فرمان سے یہ بھی ایک تو پتہ چلتا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جس نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ اچھا، خطبے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دیا کرتے تھے، 3 نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے بعض علماء کی، بعض لوگوں کی اپنی ایک ایجاد کردہ طریقہ ہے، جی یہ پہلا واعظ ہے، پہلی تقریر ہے، باقی 2 خطبے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ پیارے نبی 2 خطبے دیتے، 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور درمیان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آپ خطبہ عربی زبان میں دیتے تھے کیونکہ آپ کے مخاطبین عربی زبان والے ہوتے تھے، اس لیے آپ عربی زبان میں خطبہ دیتے تھے۔ اگر آپ کے مخاطبین، اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ابراہیم ہے 4 پارے کے آغاز میں، اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 4 ہے سورت ابراہیم کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر امت کی طرف جو نبی اور رسول بھیجا گیا ہے انہی کی زبان میں بھیجا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ نبی تو عربی زبان میں آیا اور ہم اردو جانتے تھے۔ اگر عربی ہیں تو اللہ نے عربی نبی بھیجا ہے، اگر کوئی اور زبان جاننے والے ہیں تو ملتا ہے تاریخ اسلام میں عبرانی زبان میں فلاں ملک کے لوگ جاننے والے تھے عبرانی زبان، اور فلاں نبی اور رسول اور اللہ کے بھیجے گئے قاصد پیغام رساں وہ اسی زبان میں اللہ رب العزت نے بھیجے۔ تو پیارے نبی 2 خطبے دیا کرتے تھے اور آپ عربی میں خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کے سامعین، آپ کے مخاطبین عربی ہوتے تھے۔ ہم اجمی ہیں، ہم اردو میں خطبہ دیتے ہیں، پنجابی میں دیتے ہیں، اپنی مادری زبان میں، اپنی قومی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے مخاطبین پنجابی زبان جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، خطبے 2 ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی 2 خطبے دیا کرتے تھے، بحمدللہ تعالی ہم 2 ہی خطبے دیتے ہیں۔ اور خطبہ کا مطلب کیا ہے؟ احادیث شریف میں خطبہ کا لفظ ملتا ہے خطبہ، خطبہ خطاب سے ہے، اور میں نہیں کہتا، فقہ حنفی کے بہت بڑے اپنا محقق اور فقہ حنفی کے بہت بڑے ایک فقیہ، وہ کہتے ہیں فتاوی شامی ہے، اس کی 543 نمبر جلد ہے، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے یہ اس کا حوالہ باقاعدہ دیا ہے کہ خطبہ، یہ حنفی امام ہیں، وہ فرماتے ہیں خطبہ خطاب سے ہے، لفظ خطبہ خطاب سے ہے، اور خطاب پر صرف عربی زبان کی پابندی اصل مقصد فوت کر دیتی ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی واعظ کیا کرتے تھے نا کہ لوگوں کو سمجھ آئے، تو بلکہ ایک محقق نے، ایک فقیہ نے، ایک مفتی صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ جو ہم دوسرا خطبہ دیتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا کروں گا، دوسرے خطبے میں بھی چند باتیں اردو میں، پنجابی میں، اپنی قومی یا پنجابی زبان میں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اس کے اندر یہ تھوڑا سا خلاصہ بیان ہو جائے۔
بعض خطباء اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، قاری صہیب صاحب اس کا اہتمام کرتے ہیں، دونوں خطبوں کے اندر ایسی بات ہو جس کی لوگوں کو سمجھ آئے۔ عربی زبان تو بولنی ہے، قرآن تو ہم نے پڑھنا ہے، وہ تو ہے ہی عربی زبان میں، نماز ہے ہی عربی زبان میں، لیکن جب واز کرنا ہے، جب نصیحت کرنی ہے تو آپ کی اور میری زبان میں ہوگی تو ہمیں سمجھ آئے گی، جب سمجھ آئے گی تو پھر ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ خطبہ خطاب سے ہے، اور خطاب پر صرف عربی زبان کی پابندی اصل مقصود کو ختم کر دیتی ہے، فوت کر دیتی ہے جو خطاب سے مقصود ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا، اب تو الحمدللہ لوگ تحقیق کے میدان میں ہیں اور لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خطبہ نہیں ہوتا، خطبہ کسی بڑی بستی میں ہوتا ہے، شہر میں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں ساحل سمندر کے رہنے والے لوگ وہاں جمعہ کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کی اچھی تعداد ہوتی تھی، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی میں اقامت جمعہ، یعنی جب مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک کے خطبے کا اہتمام ہوا، اس کے بعد سب سے پہلے جس بستی میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا گیا، اس گاؤں، اس دیہات، اس بستی کا نام جواسی تھا، جو قبیلہ بنو عبد القیس کی مسجد تھی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بحرین کو خط لکھا، تم جہاں کہیں ہو جمعے کا اہتمام کرو۔ حضرت اسد بن زرارہ سے ثابت ہے، دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک بڑی قابل غور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جابر کہتے ہیں ہم آپ کے ہمراہ خطبہ جمعہ سن رہے تھے، آپ کے ہمراہ ہم جمعہ پڑھ رہے تھے، خطاب آپ کا سن رہے تھے، آپ کا خطبہ مبارک، تو ایسے کہ ایک غلے والا قافلہ آیا۔ اتنی دیواریں تو ہوتی نہیں تھی کہ باہر پتہ نہیں چلے کہ کون تھا، مسجد نبوی تھی، کچا صحن تھا، اوپر کھجور والی وہ چھت، جیسے کہتے ہیں نا جب نماز مسجدیں کچی ہوتی تھی نمازی پکے ہوتے تھے، اب کتنی سہولیات ہیں، مسجد ویران پڑی ہیں، بازار آباد ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا بازار بدترین جگہ، مسجد بہترین جگہ۔ اگر ساری امت مسلمہ نمازی بن جائیں، یقین جانے مسجدوں میں تل درنے کے لیے جگہ نہ ملے، مسجدیں اور بنانی پڑ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خطبہ سن رہے تھے تو ایک غلہ آیا قافلے کا، تو کچھ لوگ دوڑ گئے غلہ لینے کے لیے کہ شاید قحط سالی تھی، کیا معاملہ تھا، ایمانی کمزوری بھی سے کی حق میں بھی آتا ہے، وہ کچھ لوگ چلے گئے۔ کہتے ہیں ہم صرف 12 افراد رہ گئے، تو پیارے نبی نے 12 افراد کو آپ نے نماز جمعہ پڑھائی ہے، اور 2 افراد بھی ہونا تو جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 کو جماعت قرار دیا گیا ہے، 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے کم نہیں، 1 ہوں تو جماعت نہیں، 2 ہوں تو جماعت، جدا کہتے پنجابی سے 1 تے 2 11، تو 2 لوگ ہوں تو اسے جماعت قرار دیا گیا ہے۔ وہ اہتمام کریں، بستی میں صرف 2 لوگ رہتے ہیں، وہ اذان کہیں، وہ نماز کے اوقات مقرر کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں مقرر کریں، اور وہاں جماعت کا اہتمام کریں، وہاں جمعے کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ خطبہ جمعہ پڑھا، مگر ہمارے یہاں بعض لوگ احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، احتیاطی ظہر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی دیہاتوں میں بستیوں میں وہی بات پرانی جو ہے اس کو ابھی سامنے رکھتے ہیں کسی حد تک، کہ وہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم احتیاطی ظہر پڑھ لیتے ہیں کہ اگر جمعہ قبول نہ ہوا تو اللہ ظہر قبول کر لے گا۔ نہیں، یہ شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شک والا عمل تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی سے صحابہ سے ثابت ہے 10-12 لوگ ہوں، 2-3 لوگ ہوں، بستی پوری کے اندر دور ہے مسجد، آپ وہاں اہتمام کریں، وہاں مسجد بنائیں، 2 لوگ ہی کیوں نہ ہوں، آپ جمعہ پڑھیں۔ لوگ نہیں آتے تو اللہ کے یہاں باز پرسن کی ہوگی۔ ہم نے نہیں یہ سوچنا 2 لوگ ہیں 3 ہیں میں صرف 2 کو بیان کروں، خطیب کو بھی نہیں یہ سوچنا چاہیے۔ کچھ خطیب کی ذمہ داریاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کچھ سامعین کی ذمہ داریاں جو پیارے نبی نے وہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بر وقت آئیں، اگر چاہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو پھر ہم خطیب کے خطبہ واز، اسے آپ تقریر کہہ لیں، اسے آپ خطبہ کہہ لیں، اسے واز کہہ لیں، جو بھی ہے، خطیب کے منبر پر
خطبہ اس کا آغاز گفتگو شروع کرنے سے پہلے اذان سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ کر تب ہی ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے وہ کتابیں بند کر کے وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا